الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طولانی فرمان ہے، روایت ہے جو 400 آداب پر مشتمل ہے۔ بعض کا تعلق دنیا اور اس کی کامیابیوں اور اس کی سعادت کے بارے میں ہے، اور بعض کا تعلق آخرت سے ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک ادب جو آج بیان فرما رہے ہیں، اس کا متن پڑھنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ نکتہ عرض کروں۔ یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں زندگی میں، برکت، مبارک، برکت۔ مبارک بھی اسی برکت سے بنا ہے۔ برکت، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو مبارک ہو، دن مبارک ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کبھی جگہ بابرکت ہوتی ہے، کبھی وقت بابرکت ہوتا ہے، کبھی زندگی بابرکت ہوتی ہے، کبھی انسان کی عمر بابرکت ہوتی ہے، یعنی کبھی مال یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ بابرکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک چیز سے عام طور پر جتنا آپ استفادہ کر سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ دے، یہ برکت ہے۔ اس کی بہترین مثال جو سب کو معلوم ہے وہ دعوت ذی العشیرہ۔ سبحان اللہ۔ دعوت ذی العشیرہ میں کتنے آدمی آئے تھے؟ عربی میں عقول کہتے ہیں، اور ادھر اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پنجابی میں میرے خیال میں کھاؤ پیر، اردو میں کھاؤ پیر۔ ہاں، بہت زیادہ کھانے والا نا۔ کھاؤ ہاں، یعنی پرخور، فارسی میں پرخور کہتے ہیں، اردو میں بھی شاید استعمال ہو جو زیادہ۔ کھاؤ پیر کہتے ہیں۔ ہاں، کھاؤ پیر۔ ہاں، کھاؤ پیر کہتے ہیں۔ اچھا جی، 40 جو ہے نا وہ عقول یا پرخور کھاؤ پیر آئے تھے، اور اچھا جی کتنی دیگیں پکی تھی اور کھانا کتنے بکرے ذبح ہوئے تھے؟ ایک ران نے ایک عرب ران کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتا تھا، وہ سب کھاتے ہیں، کھانا بچ جاتا ہے۔ اچھا جی، خندق کے موقع پر بھی ایک واقعہ ہے۔ ہاں، وہ ایک بندے خدا کے گھر رسول خدا گئے۔ اچھا، وہ اس نے کہا کہ رسول خدا آئیں گے، وہ اپنے ساتھ جو ہے لشکر کے 50-60 آدمی کو لے کے گئے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس جگہ بٹھایا جہاں یعنی عام طور پر 8-10 آدمی سے زیادہ گنجائش نہیں ہوتی تھی، جتنے گئے تھے سب آرام سے جا کے اس جگہ بیٹھ گئے۔ کھانا اسی طرح پکایا، روٹیاں اسی طرح، ساری سالن بھی اسی طرح بچا رہا۔ کبھی مال جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، کبھی وقت بابرکت ہوتا ہے۔ وقت کے بابرکت ہونے کا مطلب یعنی اس وقت میں جتنا کام کا آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے کئی گنا میرے اور آپ کے فہم سے بالاتر اس کا جو ہے نا استفادہ ہو۔ اس کی بہترین مثال جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا بھئی، یہ جلدی 1000 کو 12 پر تقسیم کرو نا، ڈیوائیڈ کرو۔ 83 سال۔ 83 سال۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت۔ یعنی شب قدر میں جو آپ کام کریں گے نا اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ کو 83 سال اس عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔ اتنا نہیں، میں نے غلط ترجمہ ہے، خیر من الف شہر۔ ہاں، 83 سال
یعنی شب قدر میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، شب قدر میں غریبوں کی مدد کریں، شب قدر میں جو ہے نا وہ آپ نماز پڑھیں، شب قدر میں کوئی بھی عمل انجام دیں، آپ کو اس عمل کا 83 سال جو ہے نا آپ نے جتنا اس عمل کو انجام دیا ہے اس سے زیادہ، کتنا زیادہ یہ اس کا بھی نہیں پتا. یعنی واقعاً اس شخص سے زیادہ کوئی نادان نہیں ہوگا جو اس شب قدر سے استفادہ نہ کرے اور ساری رات جو ہے نا وہ سویا رہے. لیلۃ القدر خیر، یہ وقت بابرکت ہے، وقت. اچھا جی، آپ نے دیکھا مال بابرکت ہے. اچھا جی، کبھی جگہ بابرکت ہے، جگہ. گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب الگ ہے. اچھا، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا الگ ہے، عام شہر کی مسجد جامع جیسا یہ ہے یا G6 کا ہے، اس میں نماز کی فضیلت الگ ہے. یعنی ترتیب اس طرح دی گئی ہے. ان سے بھی بہتر مسجد کوفہ ہے، اس سے بھی بہتر مسجد النبی ہے، اور سب سے افضل وہ مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام میں نماز کا ذکر کیا ہے آپ نے، مسجد الحرام میں نماز کا. حرمین کا اب روایات مختلف ہیں، ادھر مسجد النبی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اوپر اور روایات میں بھی ہے. 1,00,000 کا ہے مسجد الحرام میں ایک نماز کا، آپ کو 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے. اچھا، مسجد النبی میں 10,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے یہ ہر حج ورکشاپ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سرکاری سکیم کے تحت جاتے ہیں، اس سال قربانی کے علاوہ 11.25 کا اعلان کیا گیا ہے. 20 لاکھ کے پچھلے سال ہمارے بہت سے جاننے والے بلکہ رشتہ دار 20 لاکھ روپے دے کے گئے ہیں. بھائی گڑی والا ٹاور جو ہے نا یا مکہ ٹاور میں ٹھہرنا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بوفا سسٹم، کئی قسم کا گوشت، کئی قسم کے پھل، ابلے ہوئے انڈے الگ ہے، آملیٹ الگ ہے، وہ پھر 20 لاکھ روپے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. کم سے کم بھی 20 لاکھ بھی آپ لگائیں نا، لگا کے اور آپ جا کے مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھتے ہیں، یہ 20 لاکھ اس ایک نماز کی قیمت نہیں بنتا. ہاں، لیکن ادھر یہ ظاہر روایات اور بھی بہت سارے مسائل کے بارے میں روایات مختلف ہیں. ادھر جو دیا ہوا ہے انہوں نے فرمایا ہے الصلاۃ فی الحرمین تعدل الف صلاۃ، یہ لکھا ہوا ہے ادھر. حرمین سے مراد خادم حرمین لکھا ہوتا ہے نا، خادم حرمین. مسجد الحرام اور مسجد النبی اس روایت میں ہے 1000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اچھا جی، اسی ایک جگہ مال کی قیمت بتاتے ہیں. نفقۃ درہم فی الحج تعدل 1000 درہم. یہ اچھا جی، حج کے موقع پر 1 درہم خرچ کرنا، حج کے موقع پر 1 درہم خرچ کرنا، یہ دونوں کو شامل ہے. اپنے لیے خرچ کرنے کو بھی شامل ہے، دوسروں کے لیے خرچ کرنے کو بھی جو ہے شامل ہے. ادھر مساجد ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اس کے اہتمام میں خرچ کرتا ہے. وہاں کئی غریب جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے ایک نمازی ہیں، پہلے بہت آتے تھے، ابھی کم آتے ہیں، رہتے یہاں G9 میں ہیں. میں ہر سال، وہ پتہ نہیں کئی سال پہلے انہوں نے حج کیا ہے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی نا وہ طواف کے دوران کہیں جیب کٹ گئی ہے. اس کو پریشان حال دیکھا ہے اس بندے کو نا. ان کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، محسن عباس ان کا نام ہے. ابھی کئی سالوں سے وہ مجھے کوئی جو ہے نا 2,000-3,000 ریال دیتے ہیں، ریال. وہ کہتے ہیں آغا صاحب یہ ریال آپ رکھ لیں، اگر ادھر اس طرح کا کوئی حاجی کے ساتھ واقع پیش آئے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے یا اس کا بٹوا پرس گر جاتا ہے، تو یہ اس کو دے دیں.
بالفرض اگر ایسا کیس نہ ہو تو پھر یہ مجالس میں مکہ مدینہ یا منا کے جو ہے نا وہ مجالس میں اس کو خرچ کریں. ہر سال مجھے کم 3,000 ریال دیتے ہیں. محسن عباس صاحب ابھی ادھر نہیں ہیں، G9 میں جو ہے نا وہ ان کا مکان ہے. یہ دیکھیں، ایک درہم جو ہے وہ الف درہم ہے، تو ایک آدمی جو ہے نا وہ 3,000 روپے دیتا ہے کہ اس کو وہاں وہ خرچ کیا جائے. یہ دیکھیں، یہ بھی اس سے، اب اس کو آپ اس درہم کی برکت سمجھیں یا پھر وہی جگہ کی جو ہے نا وہ برکت سمجھیں. یہ عمل ایک ہوتا ہے لیکن اس کو ایک جگہ انجام دے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اچھا، فلان وقت میں انجام دو تو اس کا اجر اور ہے، فلان وقت میں اس کو انجام دو تو اس کا اجر اور ہے. اچھا جی، صلوات کی فضیلت ہے، صلوات کی فضیلت ہے، اس کا اجر اور ثواب، اور جمعہ کے دن کے صلوات کے اجر اور ثواب میں عام دنوں اور اس کے اندر فرق ہے. یہ کبھی ایک عمل کو وقت اور زمانہ بابرکت بنا دیتا ہے، اور کسی کو عمل کو جگہ جو ہے نا وہ بابرکت بنا دیتی ہے. اچھا جی، یہی کہتے ہیں کہ برکت ہو، مبارک ہو، آپ کا بچہ پیدا ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی زندگی بابرکت ہو. اس کی، یہ اپنی زندگی سے عام طور پر بندہ جتنا استفادہ کرتا ہے یا فیضیاب ہوتا ہے، اس سے زیادہ زندگی سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ آپ کو مبارک ہو، یہ گھر مبارک ہو، یا یہ. اچھا جی، لِيَقْشَعِرَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، یہ میرے خیال میں یہ نیا جملہ شروع ہو گیا ہے، ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے. اللہم صلی اللہ علی محمد.